دن کا روزہ 15 شعبان کا، وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت. میں نے ایک دفعہ کسی نے کہا محرم کے فضائل پہ بیان کریں، بہت دفعہ مجھے اصرار کیا 1 گھنٹے کا بیان ہو محرم. میں نے بہت جب میرا تنگ کیا تو میں نے بیان کیا. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے یہ اشہر حرم ہے، محترم مہینہ ہے، 4 محترم مہینوں میں ایک محرم بھی ہے، اور 10 محرم کا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بھی حدیث میں فضیلت بیان کی. میں نے کہا وما علینا الا البلاغ. لوگوں نے کہا بھائی کیا بیان کا؟ میں نے کہا اتنا ہی ہے، صحیح حدیث سے اتنی ہی ثابت ہے. ایک آدھ اور حدیث ہوگی جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں، اس سے زیادہ میں نے کہا 1 گھنٹے کا بیان ہو نہیں سکتا، کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ کی مرضی کی باتیں ہم نہیں کریں گے، ہم وہ باتیں کریں گے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان کی. خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے تو 6 گھنٹے کا بھی بیان ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے تو جتنی بتائی ہے اتنی ہی آپ کو پارسل کرنی پڑے گی. اب تو اگر اللہ رسول کی بات ہے تو بھائی اتنی ہے. تو اس لیے 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو نہیں ہے. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھ لیا؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر اب شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھنا تم، اگر تم نے سرر شعبان کا روزہ نہیں رکھا. اب یہ سرر شعبان کا روزہ کون سا ہے؟ ظاہر نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم میں. اب علماء سے پوچھیں یہ کون سا روزہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے سرر شعبان؟ سرر عربی زبان میں کنارے کو بھی کہتے ہیں اور سینٹر کو بھی کہتے ہیں، ہالو چیز کو. اس سے مراد کنارے کے روزے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی شخص جب رمضان شروع ہونے میں 2 دن رہ جائیں تو وہ روزہ نہ رکھے، یعنی وہ رمضان کو پروٹوکول دے کہ رمضان سے پھر روزے سٹارٹ کریں، سوائے اس شخص کے کہ جو پورا مہینہ روزے رکھ رہا ہو، اس کے لیے آپ علیہ السلام نے اجازت دی. اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو کوئی شخص روزہ نہ رکھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ آخری سرا بھی نہیں ہو سکتا، آخری 15 دن بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ تو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے. اتنی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں تھی کہ سرر شعبان کا روزہ رکھو. مسلم میں امام مسلم میں ایک اور حدیث لے کے ہیں، اس میں پتہ کیا الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے سرہ کا روزہ رکھا ہے تم نے، ناف کا. سرہ کہتے ہیں ناف کو. اب ناف آلموسٹ جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے، تو جو میں کہہ رہا تھا سرر کا ترجمہ کنارہ بھی بن سکتا ہے اور سینٹر بھی. مسلم شریف میں واضح الفاظ ہیں سرہ، ناف، نیول انگلش میں ہم کہتے ہیں. اس کا روزہ تو یہ جو ناف کا روزہ ہے یہ 15 شعبان کا روزہ ہی بنتا ہے. اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے، اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام، رات کی تہجد اور دن کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا کہ 15 شعبان کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ نہیں رکھ سکتے. ہم بہت کنفیوژن کا شکار ہیں. 15 شعبان کے روزے کی فضیلت پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف روایت ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چل جاتی ہیں. تو فضائل میں ضعیف حدیثیں چلتی ہیں، لیکن کوئی مسئلہ تو ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتا نا. اب 15 تاریخ کا روزہ رکھنا یا نہ رکھنا یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ضعیف حدیث کا سہارا یعنی جو وائز لوگ اکثر کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اصل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے علماء نا اس بارے میں بہت متسامع ہوتے ہیں. تسامع کا مطلب وہ بہت وسعت سے کام لیتے ہیں، اور یہ بہت سارے محدثین میں بھی ایسے گزرے ہیں کہ وہ ضعیف حدیث سے عمل کی فضیلت کو بھی ثابت کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں فرض واجب ثابت نہیں ہوتا، لیکن بہرحال راجح بات یہی ہے کہ ضعیف حدیث سے کسی عمل کی فضیلت کو ثابت کرنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں عمل کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہو، پھر اس کی تائید میں اس کی مزید فضیلت کسی ضعیف حدیث میں ہو تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن نفس مسئلہ کا ثابت کرنا، حکم کا ثابت کرنا ضعیف حدیث سے ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. جمہور علماء اسی طرف ہیں. تو باقی یہ کہ آپ نے بتایا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب 15 شعبان کا روزہ وہ کہتے ہیں رکھنا چاہیے. مجھے نہیں پتہ کہا ہے انہوں نے، نہیں کہا. حضرت ہوں یا کوئی بھی علماء ہوں، اگر کوئی کہہ رہے ہیں تو دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ کہ کسی دارالفتہ سے باقاعدہ فتویٰ لینا چاہیے مسائل کے معاملے میں. دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، جامعۃ الرشید ہے، یہ بڑے بڑے مدارس میں باقاعدہ جو علماء فتوے کا کام کر رہے ہیں مسائل میں ان سے فتویٰ لینا چاہیے. تو ان کے فتوے کو فالو کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر علماء میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو آپ نے کہا میں بہت کنفیوژن کا شکار ہوں، کنفیوژن کی بات نہیں ہے. آپ کو جس عالم کی رائے پر اعتماد ہو آپ اس کی رائے پر عمل کر لیں، اس میں کون سا پریشانی کی بات ہے. 15 شعبان کا روزہ رکھنے میں یا نہ رکھنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ٹینشن لینا زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو اگر علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، آپ کو جس کی بات مناسب لگے یا جس عالم پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہو، اصل بات یہی ہے کہ جس مفتی پہ، جس عالم پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہو آپ اس کی بات کو فالو کریں.